الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد سبحان ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن سبحان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں جامع مسجد غوثیہ کے جملہ اراکین مقدس عہدوں پر فائز تمام حضرات بالخصوص قبلہ مفتی صاحب مدظ اللہ العلی اور آپ تمامی رفقاء اور احباب اور محبان مصطفیٰ اور جملہ علماء کرام مشائخ اعظام کا بہت مشکور ہوں ممنون ہوں کہ بالخصوص مسجد حاضہ اور قبلہ مفتی صاحب کی شفقت سے اس مبارک اور اس متبرک مجلس میں مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، جس ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں نہ مجھ اہچ مدہ میں یہ استطاعت و طاقت ہے کہ میں اس موضوع کو ذکر کرنے کی کوئی اہلیت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا بزرگ و برتر ذکر ہے جسے کئی راتوں بھی ذکر کیا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمتوں کے درجے یک بعد دیگرے ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان جس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی تقریری رنگ نہیں، کوئی بڑھاوا نہیں. اگر سیدھی اگر آپ روایات کو پڑھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی رفعت اور کتنی بلندی عطا فرمائی. وہ بلندی اور رفعت کہ جو کائنات میں نہ کسی فرد بشر کو حاصل ہوئی اور نہ ہی
فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل کو حاصل ہوئی، نہ انبیاء کی جماعت میں کسی فرد کو حاصل ہوئی، جو تنہا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس رات کو عطا فرمائی۔ میں موٹی موٹی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ وقت کی نزاکت کے حوالے سے چند ضروری باتیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے حوالے سے جو باتیں ہمارے ایمان، ہمارے ذوق اور ہماری محبت اور اس ایمان کے بچاؤ کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سبحان میرے دوستو، جس موضوع کو ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اسے عموماً اسرا اور معراج کہہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اسرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات کے وقت اللہ رب العالمین جل وعلا نے کائنات اور پھر لامکان کی سیر اپنے محبوب کو کرائی، اس لیے اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کا معنی ہے صعود، بلند ہونا، اونچا ہونا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس رات اپنے محبوب کو اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ ساری خدائی محبوب کے قدموں تلے رہ گئی اور محبوب ان سے بھی ورا ہو گئے، جس میں نہ کسی مسلک کی طرفداری ہے، نہ کسی فرقے کو پروموٹ کرنا ہے، بلکہ یہ صحیح روایات اپنی کتابوں کے اندر درج ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ساری کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے رہ گئی اور سرکار حدود کائنات کو پار کر کے اس لامکان کی منزل پر پہنچے جسے آپ ہی جانتے ہیں، یا جس نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سبحان میرے دوستو، یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں، اہل سنت و جماعت کے وہاں دو اجتماعات بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے انداز تبلیغ میں دو چیزیں بہت بنیادی طور پر ہیں، کیونکہ جب تک ہمارا نظریہ اور ہماری فکر ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ ایمان داخل ہوگا نہ ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید وہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کی مضبوطی اور اس کی قبولیت اور اس کا معتبر ہونا اس وقت ہے کہ جب اس دعوے کی مبارک دلیل جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا جائے۔ صحابہ کرام کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں یا قرآن کریم کی آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ کہ صحابہ کرام نے اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جملہ عبادات اور تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا، لیکن ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اور قرآن کی ان آیتوں کے اندر یہ بات واضح طور پر بالکل کھلی اور روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ ان کے نزدیک نماز سے اونچا مرتبہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ادب اور لحاظ اور محبت، یہ اصل ایمان ہے۔ ایک تو حضور نے جو تعلیم اور نالج دی ہے، جو ایجوکیشن حضور نے عطا فرمائی ہے اور اپنی امت کو ایجوکیٹ کیا ہے، ایک تو وہ تعلیمی سلسلہ ہے، وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے سلسلہ جو ہے وہ خود حضور کی ذات کی عظمتوں کو قبول کرنا ہے۔ سبحان جو اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر دل ان عظمتوں کو قبول کرنے سے خالی رہا تو پھر جو تعلیمات دی گئی ہیں تو وہ تعلیمات اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہوگی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جملہ تعلیمات کے اوپر حضور کی عظمت اور جو اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے اس کو قبول کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، یہ ان عبادتوں پر رنگ بنتا ہے اور سند بنتا ہے، ضمانت بنتی ہے نمازوں کی مقبولیت کے لیے، کلمے کی مقبولیت کے لیے، داڑھی کی مقبولیت کے لیے اور جملہ عبادات کی مقبولیت کے لیے۔ ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر نہ ایمان مقبول ہے نہ کلمہ مقبول ہے۔ 28ویں پارے میں اگر ہم سورہ منافقون کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز واضح طور پر آ جاتی ہے کہ نمازیں دونوں جانب سے تھی، روزے دونوں جانب سے تھے، لیکن جن کی نمازوں کو اللہ نے قبول کیا وہ حضرت ابوبکر کہلائے، وہ حضرت عمر کہلائے، وہ حضرت عثمان و علی کہلائے، وہ صحابہ کرام کی جماعت کہلائی، لیکن جن کے ایمانوں کو خدا نے رد کر دیا وہ بھی ویسے ہی نمازیں پڑھ رہے تھے جیسے ابوبکر پڑھتے تھے۔
اس میں بھی رکعتیں بھی وہی تھی، رکوع کی تعداد بھی وہی تھی، سجدے بھی وہی تھے، کلمہ جو پڑھ رہے تھے اس کا پروننسیشن، اس کا تلفظ، اس کا انداز بھی وہی تھا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان ابو بکر و علی کی زبان سے نکلے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور اسی صف میں کھڑے ہوئے چند لوگ ہیں جب وہ پڑھیں تو اللہ قبول نہیں کرتا. تو پتہ چلا صرف کلمے کا رٹنا ایمان نہیں ہے، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ابھی سفر شروع ہوا ہے، کسی اور چیز کا نام ہے. اور وہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی، یہ جملہ صحابہ کرام، انہوں نے اگر کلمہ پڑھا تھا تو زبان پر اگر کلمہ تھا تو دل نے حضور کی عظمتوں کا اعتراف کیا تھا، دل نے حضور کی بزرگی کا اعتراف کیا تھا، دل نے حضور کی شانوں کا اعتراف کیا تھا. یہ وہ بنیادی نظریہ تھا جس نے کلمے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول فرمایا. جن کی زبانوں پر کلمہ تو تھا لیکن دل حضور کی عظمتوں سے بیگانہ تھا، حضور کی شان کو قبول کرنے سے اجنبی تھا، تو زبان تو کلمہ پڑھتی رہی، کلمہ توحید کے اعلان کے باوجود ان کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا. تو پھر خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ ایمان کی جان و اساس جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے میرے دوستو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا دل و جان سے اعتراف کریں. میں سادے انداز میں اگر یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ نماز خدا تک نہیں پہنچاتی، نماز حضور تک پہنچاتی ہے، اور حضور ہے جو نماز کو پھر خدا تک پہنچا دیتے. اس کو سمجھانے کا ایک انداز میں نے آپ کے سامنے پیش، کیونکہ نمازیں خود سے مقبول نہیں ہے جب تک حضور کا واسطہ، حضور کی عظمت اور حضور کی محبت کا تعلق اس سے نہ ہو. اس بات کو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ حضور سید عالم کی محبت اور حضور کی عظمتوں کے اعتراف کے بغیر نہ کلمہ مقبول ہے. دنیا تو گزر جائے گی، جو قبول کرے وہ بھی جائے گا، الیاذ باللہ جو نہ کر سکا وہ بھی جائے گا. جانا تو سب نے، لیکن قرآن و سنت اور عمل صحابہ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہی بتاتی ہے کہ جناب اصل رسول جو شے ہے وہ حضور کی عظمتوں کا اعتراف ہے. ایک بات تو میرے دوستو یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ پہلا مقدمہ ہے، یہ پہلا سٹیج ہے کہ حضور کی عظمتوں اور حضور کی بزرگی کو جب دل قبول کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے الفاظ اب زبان سے نکل کر دل میں داخل ہو رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین کے عرش کا فیضان اس کے قلب و جگر پر اتر رہا ہے. اب اس کو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں شمار کیا جا رہا ہے. لیکن عظمتیں کوئی گھروں میں بیٹھے بیٹھے تو دل میں نہیں آ جائیں گی. حضور کی عظمتیں کا اعتراف کوئی چلتے پھرتے تو نہیں آ جائے گا. یہ تو ایک نفسیاتی بات ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو جب تک اس کے کمالات کو سنیں گے نہیں، اور صرف سننا بھی کافی نہیں ہے جب تک اس کو بیان نہیں کریں گے، تو جب تک سنیں گے نہیں ان عظمتوں کو تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جن سے آپ سے محبت کرنی ہے ان کی عظمتوں کے بارے میں، ان کے درجے کے بارے میں، ان کی بزرگی کے بارے میں اگر بیان ہم سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، بیان نہیں کریں گے تو دل ان کی محبت کی طرف جائے گا کیسے؟ کیونکہ محبت تو ایک پھل ہے، ثمر ہے، رزلٹ ہے. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ جب آپ نے محبوب کی عظمتوں کو قبول کر لیا ہے، محبوب کی شانوں کو قبول کر لیا ہے. جب محبوب کی شانوں کو قبول کر لیا جاتا ہے تو اس قبولیت کا نتیجہ جو نکلتا ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں تیسرے مرحلے میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قبول کرنا یہ ایمان کا ذریعہ، اور محبت آپ کی ایمان کا ذریعہ ہے. آپ سے اگر محبت نہ ہو تو پھر کلمہ بھی مقبول نہیں، نماز بھی مقبول نہیں. لیکن محبت کیسے ہوگی؟ محبت جب ہوگی جب ہم آپ کی بزرگی کے مرتبے کو سنیں گے، سنائیں گے. کیونکہ دل نرم جب ہوگا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں خاص طور پر ہوتی ہے، ایک اس کا علم و فضل ہوتا ہے، ایک اس کی قدرت و اختیار ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی ہستی کے اندر پائی جاتی ہے تو بندے کا دل خود بخود محبت میں اس طرف راغب ہو جاتا ہے. اور سفر معراج ان عظمتوں کا ذکر ہے کہ کائنات کے کسی فرد کو اس کی راہ گزر نہ ملی جو بحر بے کراں اللہ رب العالمین نے علم و فضل کا اس رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دور صحابہ میں تو ایسا نہیں تھا
کہ باقاعدہ 27ویں رجب کو آپ بیٹھ کر معراج شریف کا بیان کریں. کبھی ایسی سوشل میڈیا کے اوپر کبھی ایسی پوسٹیں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ جناب دور صحابہ میں تو کبھی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام ان راتوں کو جاگتے تھے یا ان راتوں کو سیلیبریٹ کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر 14 سال تقریباً شب معراج آئی ہے, وہی دوبارہ تاریخ آئی ہے, لیکن کبھی حضور نے ایسا اہتمام نہیں کیا جیسا غوثیہ مسجد والے کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف میں آئی ہے, فاروق اعظم کی, وغیرہ وغیرہ لمبا فلسفہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تو کبھی نہیں ہوا تو آج یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے. جب ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر اور بزرگی کا ذکر اور اس بزرگی کے ذکر سے محبت کو حاصل کرنا یہ ایمان ہے, تو یہ تو ہر ایک کے لیے پھر ضروری ہے, ہر ایک کے لیے لازم ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں, صحابہ کو ان مجالس کی کبھی ضرورت تھی بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. پہلی بات یہ الگ موضوع ہے کہ مجالس ہوئی ہے, درجنوں دفعہ ہوئی, وہ باقاعدہ بیٹھ کر حضور کے اور تمام انبیاء کے اوصاف کو ذکر کرتے تھے. جامع ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے کہ صحابہ بیٹھ کر ایک یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا, حضرت نوح کو صفی بنایا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے, حضرت عیسیٰ کو روح بنایا ہے. تو یہ سارے صفات صحابہ ڈسکس نہیں کرتے تھے. راوی تو اس کی سمری بیان کر رہا ہے, لیکن وہ مجلس کتنی لمبی ہوا ہوتی ہوگی. صحابی تو اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہے راوی. اس میں حضور تشریف لائے اور سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنے کلام سے نوازا ہے, حضرت نوح کو یہ صفات عطا فرمائی ہے, حضرت عیسیٰ کو یہ صفات عطا فرمائی ہے. لیکن سنو, انا حبیب اللہ ولا فخری. لیکن میرے صحابہ اس بات کو یاد کرو اور یاد رکھو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, میں اس پر فخر نہیں کرتا. اور یہ جتنے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخری, وہ اور یہ جتنے ہیں یہ سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور مسلم شریف کتاب القرات کی حدیث سے سرکار نے ابی بن کعب کو براہ راست کہا کہ ابی ایک بات میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں. یہ مسلم شریف کتاب القرات میں فرمایا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم, فرمایا میرا نام حاشر ہے, اور حاشر اس کو کہتے ہیں جس کے قدموں پر خدائی جمع ہوگی, جس کے قدموں پر حشر کا میدان لگایا جائے گا. الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی, کہ جس کے ہاتھوں پر جس کے قدموں پر ساری خدائی جمع کی جائے گی. تو اے ابی سن, مسلم شریف میں ہے کہ یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم, قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی میرے قدموں پر آئے گی, یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میرے قدموں پر آنا پڑے گا. تو مجھے بتائیے کہ یہ بغیر مجلسوں کے بیان ہو گیا تھا, یہ بغیر نشستوں کے بیان ہو گیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ میرے دوستو, ہمارے دور میں اور صحابہ کے دور میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. میں تھوڑے سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کروں, پھر میں آگے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے دور میں اور صحابہ کے دور میں زمین آسمان کا فرق تھا. صحابہ کرام کو نہ مجلسوں کی ضرورت تھی اور نہ کوئی ایسے ایکسٹرا اہتمامات کی ضرورت تھی, بلکہ وہ سراپا عشق و وفادار تھے. ان کی ہر سانسیں حضور کی محبت کے لیے تھی. انہیں ہٹ کر کوئی ایسی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جس سے وہ محبت باقی رہے. سرکار کی صحبت نے ان کے اندر محبت کو ایسا راسخ کر لیا تھا کہ رات کا اندھیرا ہو یا تلوار کے نیچے ہو, ان سے ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہوتی تھی. غافل تو ہم ہیں کہ جو حضور کے دور سے دور ہو گئے, حضور کے شہر سے دور ہو گئے, حضور کے تعلیم سے دور ہو گئے. ہمیں ضرورت ہے ایسی عملی ایکسرسائز کی کہ جس کی وجہ سے وہ اصل دولت کو ہم بچا سکیں. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے, شرعی دلیل یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ تمہارے لیے لازم ہے کہ اگر میرے دین کے 100 حصے ہیں کہ 100 کے 100 پر تم عمل کرو. اگر 10 کو بھی تم نے چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ. 10 کو بھی تم نے چھوڑ دیا ہلاک ہو جاؤ. فرمایا تمہارے بعد جو میری امت آ رہی ہے وہ 90 کو چھوڑ کر اگر 10 پر بھی عمل کرے گی نجات پا جائے گی. میں کہتا ہوں جو علماء اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور معراج شریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اس حدیث کے ذرا اس کی صحیح ایکسپلینیشن کو تو بیان کریں. یہاں پر کیا کہا جاتا ہے, یہ کیوں فرق کیا گیا ہے, یہ وجہ کیا ہے. یعنی صحابہ کرام سے میرے دوستوں, میرے بزرگوں یہ سنیے, صحابہ کرام سے حضور نے یہ کہا کہ دین کے 100 حصے ہیں, یعنی یوں سمجھیے اس کو تشریح کے اعتبار سے دین کے 10 حصے ہیں. 10 کے 10 پر تم نے عمل کرنا ہے. ایک بھی تم نے چھوڑا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے یقین کی بات اور ہے, تمہارے سامنے میں خود موجود ہوں.
تمہارے سامنے خود مجھ پر آیت قرآنیہ اترتی ہے، تم شب و روز میرے ہاتھوں سے جاری کیے ہوئے معجزات کو دیکھتے ہو، تو لہذا تمہارے لیے 1 نمبر بھی کم نہیں لانا ہے، 100 کے 100 نمبر لانے ہیں، کیونکہ تمہارے سامنے یقین اس قدر روشن ہے۔ لیکن آنے والی جو میری امت ہوگی، زمانہ گزر جائے گا، حالات گزر جائیں گے، ان کی ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو اگر وہ 9 حصہ چھوڑ کر 1 حصے پر بھی عمل کر گئے تو فرمایا ان کو نجات دے دی جائے گی۔ تو پتا چلا کہ اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے یقین اور ہمارے یقین کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سراپا یقین تھے، ان کے سامنے حضور کی ذات مبارکہ تھی، ان کے سامنے قرآنی آیات اترتی تھی، ان کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو عقل سے ورا چیزیں ہیں وہ ظاہر ہوتی تھی آنکھوں کے سامنے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب درخت نے سلام کیا تھا حضور کو تو میرے کانوں نے بھی سنا تھا۔ جامع ترمذی فرماتے ہیں کہ جب ہم گزرے تو ایک پتھر نے حضور کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی سنا کہ وہ درخت اور وہ پتھر جو ہے وہ حضور کو سلام کر رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بزرگی میں کچھ کمی آئے کہ جنہیں پتھر بھی سلام کر رہے ہوں اور بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے سن رہا ہو کہ درخت چل کر آ رہے ہیں ان کے پاس اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جانور چل کر آ رہے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، کنکریاں ان کے ہاتھوں کے اوپر کلمہ پڑھ رہی ہے، جس پہاڑ پر وہ قدم رکھتے ہیں تو وہ ان کی محبت میں جھوم رہا ہے، ان کی ابروؤں کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آ جاتا ہے، ان کی انگشت مبارک اٹھتی ہے تو چاند 2 لخت ہو جاتا ہے، ان کی انگلیاں کھلتی ہیں تو نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے لعاب اگر کٹی ہوئی ٹانگ پر لگتا ہے تو ٹانگ جڑ جاتی ہے، قتادہ کی پھٹی ہوئی آنکھ پر لگتی ہے تو آنکھ جڑ جاتی ہے، صحابہ کے جسم کے مرض پر لگتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، پسینہ کسی کو عطا فرمائے تو اس کی پوری بارات معطر ہو جاتی ہے، اگر کسی صحابی کے جسم پر زخم ہو اور حضور پسینہ لگائیں تو زخم اسی وقت دور ہو جائے، اور جب تک صحابی انتقال نہ کرے اس وقت تک اس کے پسینے میں بھی خوشبو باقی رہے۔ تو ایسے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو آپ سنجیدہ حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسے واضح اور ایسے ظاہر ایسے باہر یقینی دلائل کے بعد 100 میں سے 100 نمبر نہ لیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے میری 100 کے 100 باتوں کو قبول کرنا ہے، اور آنے والی امت یہ نظارے نہیں دیکھ پائے گی، ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں رہیں گی، غیب مکمل طور پر ان کے سامنے رہے گا، باتیں ان تک پہنچے گی، باتیں پہنچے گی صحابہ نے ایسا کیا تھا، باتیں پہنچی گی کہ میرا عشق ان کے لیے اتنا ضروری ہے، باتیں پہنچے گی کہ میری شانیں ان کے لیے اتنی ہے، لیکن کئی قسم کے بھیڑیے ان پر حملہ آور ہوں گے اور ان سے اس محبت کو چھیننے کی اذان دی جائے تو سب تک اذان کا پیغام پہنچتا ہے۔ یہ مائک ضروری نہیں تھا، مینارہ ضروری نہیں تھا، اونچا چڑھنا ضروری نہیں تھا، اسپیکر کے اوپر لگانا ضروری نہیں تھا، لیکن اذان کی آواز پہنچ جائے یہ ضروری تھا، یہ ضروری تھا۔ تو جو ضروری چیز کو آگے بڑھائے اس کو توڑا نہیں جاتا، اس کو بھی بچا کر رکھا جاتا ہے۔ تو جس طرح جب اذان کی آواز کو جو بڑھانے والے جدت اور نئی ایجادات ہے اس کو قبول کیا گیا ہے، تو حضور کے عشق کو بچانے کے لیے یہ ایجادات ہے تو اس کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ سبحان اللہ، جو اذان سے زیادہ ضروری ہے، جو نماز سے زیادہ ضروری ہے، وہ تعلق مصطفیٰ ہے، وہ حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کو آشنا کرنا ہے اور دلوں کی بیگانگی کو ختم کرنا ہے۔ اب میرے دوستوں میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں بعض دوست یہ کہتے ہیں، باقاعدہ لٹریچر ہم دیکھتے ہیں اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کے ایک صاحب 7 دن کے لیے پاکستان بھی آئے تھے اور بڑی پریشانی تھی کہ جناب کچھ کریں ہمارے لیے، کچھ کریں ہمارے لیے۔ ہم نے کہا یہ کیا دھرا آگے آتا ہے، یہ کیا دھرا آگے آتا ہے کہ کچھ کیا جائے، کچھ معاملات کیے جائیں۔ میں نے کہا پھر مسلمانوں کے لیے اکول اور مساوی پیغام دیا جائے، مساوی پیغام دیا جائے، دل خراش لٹریچر شائع نہ کیے جائے، دل خراش باتیں نہ کی جائیں، اور امت کا مرکز و محور تو ذات مصطفیٰ ہے۔ میں اس 12 ربیع الاول شریف کو نیو یارک میں تھا اور وہاں پر میں نے ایک فتویٰ پڑھا لمبا عربی میں، اس میں لکھا تھا یہ دن منانا ہی حرام ہے، یہ دن منانا ہی ناجائز ہے۔ میں نے کہا ہائے عقل مند مفتی صاحب، جو دن امت کو متحد کر رہا تھا اسی کو آپ نے حرام کر دیا۔ اب آپ کو ذرا گرمی قریب آئی تو آپ پاکستان دوڑے دوڑے آ گئے، 7 دن آپ نے نہ کوئی گلی چھوڑی، نہ کوئی ادارہ چھوڑا، نہ کوئی محکمہ چھوڑا، اور ان سے آپ نے یا اللہ مدد کا صحیح فلسفہ ہمیں سمجھایا کہ مدد تو اللہ کرے گا لیکن پاکستانی فوج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ماحول آگے بنے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ذات غیر متنازع ہے، جو موضوع غیر متنازع ہے، خدا را اس کو متنازع نہ بنائیں، اس کو اختلاف کی بات نہ بنائیں. حضور کا ذکر کوئی بیگانگی کا ہے؟ ارے چلتے ہوئے سڑک کا آدمی بھی اگر حضور کا ذکر کرتا ہے، ہم نہ جانتے ہوں اسے، نہ وہ ہمارے ملک کا ہو، لیکن شان حضور کی بیان کر رہا ہے، تو ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے کہ شان تو ہماری آقا کی بیان کر رہا ہے. اس میں یہ لیلا و لعلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کروں معذرت کے ساتھ، میرا تعلق کسی پاکستان میں سیاسی تنظیم سے نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماحول میں بندہ رہتا ہے تو سیاست کو پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. مثال کے طور پر ہمارے وہاں سیاسی تنظیموں کے اندر بڑی کشمکشیں ہوتی ہیں، اور وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کیونکہ نظریات اور کس طرح آپ بات کریں گے. مثال کے طور پر کوئی بھائی اگر بیٹھا تو برا نہ مانے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس میں مسلم لیگ ہے، ان کے سربراہ جناب نواز شریف صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اس کے سربراہ جناب زرداری صاحب ہیں، یہ دونوں ہیں. تو جو مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اور اس کو نہ قبول کرنا بھی ٹھیک بات ہے کہ جب تک اپنی تنظیم میں نظریاتی نہیں ہوگا تو پھر اس کی تنظیم کی پالیسی کو وہ کیسے قبول کرے گا. اسی طرح وہ پیپلز پارٹی والے، جماعت والے، وہ جناب ان کو قبول نہیں کرتے، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی ایشوز کی بات نہیں کر رہا، تنظیم کی ساخت کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ جب تک اپنی تنظیموں میں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کو سب کچھ مانے نہ اور دوسرے کو اپنے اگینسٹ پر نہ رکھے تو پھر وہ نظریاتی کیسے ہوتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضور کے ذکر کے لیے ہم نے یہ پیمانہ نہیں بنا لیا کہ غوثیہ مسجد والے کریں گے تو میں نہیں کروں گا، وہ کریں گے تو میں نہیں کروں گا. میں نے کہا حضور کی مثال معاذ اللہ الیاذ باللہ اس الیکشن اور سلیکشن والی پارٹی کی طرح تو نہیں. کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں. تو اگر حضور کا ذکر ہو تو پھر چہرے پر مرجاہٹ کیوں آ جانی چاہیے؟ اگر حضور ہی کا ذکر ہو تو دل بیگانہ کیوں ہو جانا چاہیے؟ اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو کسی کا منہ کیوں چڑھے؟ اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو مجھے کیا اختیار کہ میں منہ چڑھاؤں؟ بات تو میرے محبوب ہی کی ہو رہی ہے، اگینسٹ پارٹی کے لیڈر کی تو نہیں ہو رہی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب ذکر حضور کا ہے تو اس کو متنازع کیوں بنایا جائے؟ جو بھی کرے حضور کی عظمتیں بیان کرے، محبوب کی عظمتیں بیان کرے، اور جو محبوب کی عظمتیں بیان کرے گا تو سچے عاشق کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگ جائے. اب میں اس اپنی تمہیدی گفتگو کا آخری لمحہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے یہ معراج کے اجتماع سجانے کی، اور کیا ضرورت ہے اس کی، اور کیا لازم ہے اس کا. میں ایک بات درمیان میں عرض کر رہا تھا کہ میں نیو یارک میں تھا، تو میں قریب سے گزرا، جمعے کا دن آیا، میں مسافر تھا، میں کہیں جا رہا تھا. تو جمعے کے دن میں نے کہا کہ رک کر میں نماز پڑھوں. تو میں ایک جگہ پر رکا تو مسجد پر امام صاحب تقریر فرما رہے تھے، اور غالباً وہ 11 ربیع الاول تھا یا 12 ربیع الاول تھا، اور تقریر ہو رہی تھی کہ نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں، وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں. پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے اس طرح، اور یہ قرآن میں یہاں لکھا ہے اور بخاری میں اس طرح لکھا ہے. دوسرا فرض جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہے یہاں سے یہاں تک، یہ قرآن میں اس طرح لکھا ہے، بخاری شریف میں یہاں تک لکھا ہے. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا اس طریقے سے، یہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، بخاری شریف میں ایسا لکھا ہے. چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا یہاں سے یہاں تک، قرآن میں ایسا لکھا ہے، بخاری شریف میں ایسا لکھا ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ قبلہ آپ نے یہ جو تقریر فرمائی جمعے کے دن، تو یہ آپ نے وضو کے 4 فرض جو بیان کیے ہیں، آج آپ کو پتا ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ کہنے لگے جی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. میں نے کہا آج تاریخ کیا ہے؟ 10 یا 11 تاریخ ہے. تو میں نے کہا آج آپ وضو کے فرض بیان کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے ساتھیوں سے باہر انٹرویو لیا، وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہی بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے وضو کے فرض آج یہ ٹاپک کیوں رکھا آپ نے؟ 10 ربیع الاول کو ساری امت نوجوان حاضر ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے نبی پاک کی پیدائش کا مہینہ ہے، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ نے وضو کا موضوع کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کیا بخاری کی حدیثیں نہیں پڑھی؟ میں نے نہیں پڑھی، اور آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں اعتراض نہیں کر رہا، ایک سوال کر رہا ہوں. کہا میں نے بخاری کی حدیثیں نہیں پڑھی، کیا کتاب الصلاۃ میں اس انداز میں وضو نہیں لکھا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ صرف بخاری میں کتاب الصلاۃ ہے یا کتاب المناقب بھی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام بخاری نے صرف کتاب الصلاۃ لکھی ہے یا حضور کے فضائل کی حدیثیں بھی جمع کی ہیں؟ کہنے لگے جمع کی ہے. تو میں نے کہا پڑھیں گے کب آپ؟ میں نے کہا رمضان میں پڑھیں گے. جب مہینہ ہے، حالات ہے، ماحول ہے، نوجوانوں کے ذہن ہر طرف سے واضح ہیں کہ جناب یہ وہ مہینہ ہے،
اور اس دن ممبر کی تعلیمات کو مس یوز کرنا، وضو کی فرضیت کا ذکر بیکار نہیں ہے ریاض باللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ترتیب کے ساتھ ممبر کو نہیں چلایا جائے گا تو پھر اجنبیت ہی پیدا ہوگی نا، محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور اب میں ایک بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے دوستو، اور چند باتیں مزید آگے، وہ یہ ہے، اگر یہ ذہن میں خیال آئے یا کوئی ہم سے کہے یا سوشل میڈیا کے کسی پوسٹ کو ہم دیکھیں، کیونکہ ہم اس زمانے میں سانس لیتے ہیں، میں آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کی بات کرنے کے بجائے کچھ زمین کے اوپر کی باتیں بھی آپ سے کروں، جو روزمرہ ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ ہمارے فیس بک کے اوپر کوئی ایک پوسٹ آ جائے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو، اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ غوثیہ مسجد والوں نے نشست رکھی، یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جناب جو ہے یہ معراج شریف کے سلسلے کو سیلیبریٹ کیا گیا، پمفلٹ بنائے گئے، اشتہار بنائے گئے، علماء کو بلایا گیا، ایک لمبا وقت گزارا گیا۔ تو میں ادباً دوست کو کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور کی معراج کا ذکر نہیں؟ کہنے کہ جی ہے، بالکل ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سورہ نجم کی 18 آیتوں میں حضور کی معراج کا ذکر نہیں؟ کہنے کہ جی ہے، بالکل ہے۔ میں نے کہا بخاری کی ابتدائی حدیثوں میں کتاب الصلاۃ کی حضور کی معراج شریف کے اس حیران کن عجیب واقعے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ جی ہے۔ میں نے کہا مسلم شریف کے اندر یہ ذکر ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ جی ہے۔ میں نے کہا نسائی میں ہے کہ نہیں؟ کہ ہے۔ میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے؟ کہنے کہ ہے۔ میں نے کہا سورہ نجم کی 18 آیتوں میں ہے؟ کہنے کہ ہے۔ تو میں نے کہا بیان کب کریں گے آپ؟ مجھے بتا دیجیے ان باتوں کو بیان کب کریں گے؟ بیان کرنے کے لیے کوئی مجمع تو رکھنا پڑے گا نا آپ کو، واہ واہ سبحان اللہ۔ بیان کرنے کے لیے کوئی ممبر واز تو سجانا پڑے گا نا آپ کو۔ تو صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس اجنبیت کے راستے کو ختم کریں۔ جب قرآن نے اس عظیم معجزے کو کہیں 18 آیتوں میں بیان کیا، اللہ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، 18 آیتوں میں بیان کیا، واہ واہ، کہیں سورت کی ابتدائی اس عجیب و غریب اعجاز و احتشام والے مبارک ذکر سے ہو رہی ہے، اس کے علاوہ احادیث بھری پڑی ہے، تو اس کو چھپایا جائے گا یا اس کا اعلان کیا جائے گا؟ تو میرے دوستو آج جس طرح کی جو رات یہاں کے علاقے سے 27 رجب المرجب کی ہے، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ڈالا جاتا ہے 27 کو تو حضور کو معراج نہیں ہوئی تھی، آپ 27 کو کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا پھر وہی سیاسی پارٹی والا انداز ہے، پھر وہ سیاسی پارٹی والا انداز، کیا ضرورت ہے اس انداز کو لینے کی جب حضور کا ذکر ہمیشہ مطلوب ہے، ہمیشہ ورفعنا لک ذکرک کا اعلان ہے، تو ہم تاریخوں میں کیوں الجھیں؟ میں نے کہا دیکھو مفتی صاحب کے بلا نے 27 کو رکھا، غوثیہ مسجد اور ان محبین نے 27 کو رکھا، آپ کی کیا تحقیق ہے محقق ہے زمان، آپ کی کیا تحقیق ہے؟ کہ لیکن میری تحقیق ہے 15 رمضان۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کا سودا آج کر لیں، آپ اشتہار میں چھاپ دوں گا، مفتی صاحب قبلہ تقریر کے لیے آ جائیں گے اور ہم سب آ جائیں گے، لیکن 15 کو آج آپ 27 والی تاریخ قبول کر لیں، ہم 15 والی آپ کی قبول کر رہے تھے تاکہ 27 کو بھی حضور کا ذکر ہو جائے، حضور کا ذکر ہو جائے، سبحان اللہ، تاکہ یہ سلوشن کی طرف ہم نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ مبارک ہو، مبارک، تاکہ ہم سلوشن کی طرف آئے، حل کی طرف آئے، یہ نزاع کو ختم کریں، یہ دوریوں کو ختم کریں، اور ایک ہی نقطہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت کو عظمت کا ہے، اس کو ہم میرے دوستو ہم قبول کریں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ 12 کو تو حضور نہیں پیدا ہوئے، ہم نے کہا جی کب ہوئے؟ کہا 9 کو۔ میں نے کہا آپ 9 کو خوشی منائیں، کہ 9 کو بھی نہیں مناتے، تو میں نے کہا پھر آپ 9 کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں تو سمجھا کہ شاید آپ میری اصلاح کرنے آئے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، 12 نہیں 9 ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ 12 کو تو ہم کر لیتے ہیں، 9 کو بھی کر لیں گے تاکہ پھر ایک دن نہیں 2 دن ہو جائے اور ہمیشہ بار بار ہو جائے، کیونکہ قرآن نے حضور کے ذکر کو کثرت کے لیے کہا ہے، صحابہ ہمہ وقت کرتے تھے، اور آپ نے خود یہ کہا ہے کہ صحابہ جیسا کام ہونا چاہیے، تو صحابہ تو ہمیشہ حضور کا ذکر کرتے تھے، تو 9 کو بھی کر لیں گے، 8 کو بھی کر لیں گے، 7 کو بھی کر لیں گے، 2 کو کر لیں گے، جس نے گنتیوں میں الجھنا ہے وہ گنتیوں میں الجھتا رہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بار۔ میرے دوستو ان چند باتوں کے بعد اب میں آخری چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی شب جو اکثر اہل التواریخ اور مفسرین اور پھر امت کا تعامل یہ رہا ہے کہ 27 رجب المرجب کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ما ثبت السنہ جیسی عظیم ہستی، آیات من آیات اللہ، یہ بر صغیر کے ہمارے چوٹی کے علماء ہیں کہ جن کے ذریعے اسلام پہچانا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات جن کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ بے شک کوئی یہ کہے جی اسلام میں شخصیات نہیں ہوتی ہے، تو میں نے کہا نبی پاک بھی تو ایک شخصیت مبارکہ ہے، 4 یار بھی تو ایک شخصیت مبارکہ ہے نا، حسنین کریمین بھی تو شخصیت مبارکہ ہے نا،
ان کو ہٹا کر ذرا آپ کلمہ پڑھ کے بتا دیجئے کون کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے. تو ان شخصیات کو قبول کیے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ایسا لاؤ جیسے ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے لایا. تو اللہ نے تو تعلیم کو شخصیات کا پابند کیا، تاکہ تعلیم تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کی صحیح ایکسپلینیشن جو ہے وہ فزیکل طور پر صحابہ سے نظر آ جائے، ان کی باڈی لینگویج کے ذریعے نظر آ جائے، ان کی عملی زندگی سے نظر آ جائے. تو میرے دوستو، آج کی جو شب ہے 27 رجب مرجب، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ظاہر ہوا. اس پر ایک جملہ سنیے، پھر میں اختصار سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں عرض کرتا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کسی بزرگ عالم دین کو آپ بٹھائیے تو گھنٹوں گزر جائیں لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوتا. صرف اگر ہم ٹیکسٹ پڑھیں، متن نہیں ختم ہوتے. اس کی تشریحات اپنی جگہ پر ہے، اس کی تعبیرات جو محدثین نے کی وہ اپنی جگہ پر ہیں. یعنی اتنا عظیم معجزہ میرے آقا کو عطا فرمایا. اور کتنا عظیم معجزہ میرے دوستو، 27 کی رات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سیر کرائی. سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی. سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی. سفر تو ہبڑ دبڑ میں ہوتا ہے، بس پہنچو. سیر وہ ہوتی ہے جو طبیعت میں فرحت پیدا کرنے کی. ارے ذرا بھائی ذرا رک جاؤ، گاڑی تھوڑا بریک مارو، ذرا دیکھو یہ چیز کتنی اچھی ہے، ذرا رک جاؤ جناب، یہ دیکھو. اور پھر سیر خود بھی نہیں کی، جس نے کائنات بنائی اس نے کرائی. اس نے کرائی، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں ناروے آیا اور میں نے اوسلو میں اس وقت سیر کی تو بعید نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب آپ نے فلاں علاقہ دیکھا. میں نے کہا نہیں. کہا آپ نے تو دیکھا ہی پھر کچھ نہیں. آپ نے فلاں دیکھا نہیں؟ دیکھا جی، آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن جو باغ خود بنائے اور پھر اپنی بڑائی بلانے کے لیے کسی کو بلائے کہ بتاتا ہوں میں تمہیں میں کیسے قدرت والا ہوں، میں کیسی شان والا ہوں، آؤ دیکھو. تو میرے دوستو، خود دیکھنا اور ہے، جس نے باغ سجایا ہو اور وہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے جب اپنے بڑے کام دکھائے تو وہ سیر ہوگا. تو آج کی رات جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی. کہاں سے کہاں تک قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے. اس کے 3 مرحلے ہیں، جلدی سنیے. ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. اقصیٰ کا معنی تو دور کے ہوتا ہے، دور، لیکن علماء نے اس کے مدلول کو خاص رکھا ہے اور وہ ہے مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے. قبلہ اول مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ایک مرحلہ. اور علماء نے لکھا ہے، میں کوئی فتوی بازی نہیں کرنے آیا یہاں پر، جو حکم ہے وہ واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، یہاں تک ماننا یہ ایمان کے ضروریات دین میں سے ہے. اس کا کوئی انکار کرے داڑھی اس کے گھٹنے تک بھی آ جائے وہ مسلمان نہیں. ایک بات. اور پھر دوسری بات، یہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا یعنی 7ویں آسمان تک کا سفر یہ احادیث مشہورہ میں ہے. اس کا جو انکار کرے اس پر علماء نے گمراہی کا فتویٰ لگایا. اور پھر 7ویں آسمان سے ورا ہو کر سدرہ کو کراس کرنا، اور سارا ٹائم اور اسپیس، سارا نظام زمین پر رہ گیا. دنیا، کائنات جس کو آپ کہتے ہیں، سب دھری کے دھری رہ گئی اور سرکار لامکان پر تشریف لے گئے. یہ خبر آحد سے ہے. اور علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا جس نے اس کا انکار کیا تو وہ پکا گناہگار ہوگا. تو اب آپ دیکھیں، مومن وہ ہے جو ان 3 مرحلوں کو قبول کرے، کیونکہ پہلا مرحلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، من المسجد الحرام من المسجد الاقصیٰ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے، ٹھیک ہے. اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ قرآن کی آیات کے اشارے اور احادیث خبر احد سے ثابت ہے. ایک بات، لیکن میری بات یہاں پر سنیے کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں مسجد حرام سے مکہ شریف جہاں طواف کرتے ہیں، تو کعبہ تو وہ بلیک عمارت ہے، لیکن جس میں آپ گھومتے ہیں یہ مطاف، یہ مسجد حرام ہے. تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اس زمانے میں 2 مہینہ تیز سواری دوڑانے سے ہوتا تھا. ایک، اور وہاں سے پہلے آسمان کا سفر شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے 500 سال ہے، کیونکہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے کہ چاند جو ہے وہ آسمان سے نیچے ہے. اور قبلہ پیر صاحب کے زمانے کو تو آپ نے دیکھا کہ جس زمانے میں چاند پہ جانے کا مسئلہ چھڑا تھا کہ جناب فلاں صاحب جو ہے چاند پر گئے، تو ہمارے علماء میں مباحثے شروع ہو گئے تھے کہ جناب چاند پہ جانا ممکن ہے کہ نہیں. لیکن اس وقت تحقیق کر کے یہ بات کی گئی کہ ہاں چاند پر جانا ممکن ہے، اس لیے کہ چاند آسمان سے اوپر نہیں، آسمان سے نیچے ہے. یہ تحقیقات، کیونکہ آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، کہ اب فرشتوں نے وہاں کو معلق کر دیا ہے. اب نہ کوئی اوپر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے سوائے اللہ اور رحمان کے وہ محبوب فرشتے جو مومنین کے دل پر القاء کرنے کے لیے رب سے پیغام لاتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں.
جنات اور شیاطین کے لیے بند کر دیا گیا. ایک بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 1 مہینے کی مسافت، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، پہلے سے دوسرا آسمان 500 سال کی مسافت، دوسرے سے تیسرا 500 سال کی مسافت، تیسرے سے چوتھا 500 سال کی مسافت. کوئی کہے جب میں اس کو قبول نہیں کرتا، سائنس اس کو ایگری نہیں کرتی. میں نے کہا سائنس کے علم ابھی تو سائنس علم ہے، ابھی تو ترقی کی مراحل میں ہے. وہ سائنس تو کئی چیزیں پہلے قبول نہیں کرتی تھی. سائنس کا مخالف نہیں، سائنس تو ضروری ہے. کہتے جی قرآن سائنس کی. میں نے کہا قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے قرآن اس طرف اشارہ کرتا ہے. اس لیے کوئی کہہ دیتا ہے یہ تو سائنس کی کتاب ہے، کوئی اپنے فن کو دیکھتا ہے اس کی کتاب ہے. قرآن انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. جن چیزوں سے انسان کو شعور ملتا ہے قرآن ان سارے علوم کو بیان کرتا ہے. بے شک بے شک سبحان. تو میرے دوست ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، یہاں تک کہ 7واں پھر 17، یہ 500 سال کے فرق ہے. اور اس کے بعد لامکان، وہاں پر تو ٹائم اور سپیس ختم ہو جاتا ہے. یہ کروڑوں سال کا سفر آگے کو ملا کر یہ کتنی دیر میں طے ہوا؟ آنکھ بند کر کے کھولنے میں، واہ واہ سبحان. پلک جھپکنے میں. قرآن کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ لیلن، لیل کہتے ہیں رات کو، اور لام کے اوپر 2 زبر ہیں، لیلن. اس کی تشریح کرتے ہوئے مدت گزر گئی ہے کہ جناب یہ تنکیر کے لیے ہے، کمی کو بیان کر رہا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں ہم اپنے محبوب کو لے گئے. میں نے کہا جب رب لے گیا اور بیان کر رہا ہے تو تم بندے ہو کر کیوں نہیں بیان کر رہے؟ واہ سبحان. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. کون سی ذات؟ الذی، وہ ذات. کون سی وہ ذات؟ الذی اسری، جو لے گئی رات کے حصے میں، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں. کتنا مختصر سا حصہ ہے؟ تو علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اس پر تھوڑا زور دکھایا اور دلائل جمع کی ہیں. انہوں نے فرمایا اتنا مختصر عرصہ تھا کہ سرکار جس بستر پر سو رہے تھے وہ تو کھجور کی شاخیں تھیں، کھجور کی شاخوں کی چٹائی تھی. ایک دفعہ سرکار سو رہے تھے، حضرت فاروق اعظم آئے اور سرکار اٹھ کر بیٹھے تو جسم مبارک کے اوپر کھجور کی شاخوں کے نشان تھے. تو فاروق اعظم رونے لگے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کائنات کا والی بنایا ہے اور یہ بستر، کیسر و کسرا تو بڑے نرم بستروں پر سوتے ہیں اور آپ اس کھجور کی شاخوں پر سو رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر اس کے نشانات آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ مجھے دنیا نہیں میرے رب کا قرب پسند ہے. تو سرکار کھجور کی شاخوں پر سو رہے ہیں اور آپ جانتے کہ روئی کے بستر پر سونا یہ سردی کی راتوں کے اندر گرمی کو کافی دیر تک اپنے اندر محفوظ کرتا ہے. لیکن کھجور کی شاخوں پر سو گئے، اٹھے تو وہ تو سیکنڈ سے پہلے ہی اس کی گرمی زائل ہو جاتی ہے. محمود آلوسی رحمہ اللہ متاخرین مفسرین کے امام ہیں. البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم کو معراج اتنے مختصر سے حصے میں ہوئی کہ آپ کے بستر نے آپ کے جسم مبارک کی گرمی کو چھوڑا نہ تھا کہ آپ لوٹ کر آ گئے. چھوڑا نہ تھا کہ آپ لوٹ کر آ گئے. اور آپ لوٹ کر آئے. کسی عاشق سے جب پوچھا گیا یہ تو اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، ورنہ اس کو کون تسلیم کر سکتا تھا؟ ہم نے کہا اسی عقیدے کو رکھتے ہوئے ممبر پر بھی بیان کر دیا گیا. یہ عقیدہ رکھا جائے اور ممبر پر بیان کر دی جائے کہ یہ اللہ رب العالمین نے سیر کرائی ہے. اس لیے کہ انسان اتنی تیزی کے ساتھ کہیں سے جائے اور آئے اس کے لیے ممکن نہیں. اس لیے اللہ نے جواب دیتے ہوئے پہلا جملہ ارشاد فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر پستی سے کا. دیکھو حضور کی معراج کو ثابت کرنے کے لیے میرے دوستو کیسا اہتمام کیا گیا کہ کہیں سے کوئی انکار نہ کر سکے. فرمایا دعویٰ ہمارے محبوب نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے کہ ہم لے گئے ہیں. تمہارے لیے ممکن نہیں ہے لیکن ہمارے لیے ضرور ممکن ہے. یہاں پر 2 آدمیوں کا مکالمہ ہے اور وہ اس انداز میں، کسی نے کہا اچھا یہاں پر سبحان کا لفظ لکھا ہوا ہے اس لیے معراج ثابت ہو رہی ہے. تو عاشق نے کہا ایسا نہ کہو، یہ کہو کہ معراج ہوئی ہے اس لیے تو سبحان کا ظہور ہوا ہے. اس سے پہلے ایک بات مزید عرض کر دیجئے جو قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے کہ یہ سفر معراج سراسر حضور کی طبیعت کو فرحت، راحت، آرام، سکون دینے کے لیے. اس لیے کہ جب بندے کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کا بلڈ پریشر یوں ہی ہائی رہتا ہے
لوگوں سے وہ ملتا ملاتا ہے، لوگ اس کی طبیعت کے نہیں ہوتے یا اس کی طبیعت گرتی چلی جاتی ہے، تو ماہر ڈاکٹر جو اس کے مخلص ہے وہ کہتے ہیں پھر آپ ذرا سفر کریں، کہیں گھومنے جائیں، کوئی اچھی کھلی فضا میں جائیں جہاں لوگ وہ نظر نہ آتے ہوں جن کو دیکھ کر آپ کا دل دکھ جاتا ہے، جنہوں نے آپ کو صدمے دیے ہیں وہ لوگ آپ کے سامنے نہ ہو، ایسی وادی میں جائیے جہاں پر جا کر آپ کی طبیعت بشاشی پائے۔ تو یہ طبیعت کے لیے ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت مکہ میں فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے اپنے ظلم کے ذریعے، اپنے تعصب کے ذریعے، اپنے انکار کے ذریعے کون سی ایسی غلط بات تھی جو انہوں نے نہ کی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور آپ طائف کی طرف جائیے، طائف کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اگلے کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں، علم کی قدر جانتے ہیں۔ سرکار اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جس وقت حضور علیہ السلام طائف پہنچے اور طائف کے اندر جب حضور آئے تو ان کے علماء کی مجلس میں حضور سے بات ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے دعوی رسالت اور جس دعوے کی دلیل میں بن کر آیا ہوں وہ دعوی خدا یکتائی کا میں تمہارے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، صبح مجلس لگے گی ہماری اور ہماری اسمبلی میں آپ تشریف لائیں اور خطبہ پڑھیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی وحدانیت پر اور ان بتوں کی نفی پر اور اس کائنات کو بنانے والا رب ایک ہی ہے، ربوبیت میں بھی وہ ایک ہے اور الوہیت میں بھی ایک ہے، وہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور اس کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے۔ میں اس پر دلائل تمہارے سامنے پیش کروں گا اور اپنی رسالت کے دلائل قبول تم نے کرنا ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو تمہاری مرضی ہے۔ وما علینا علی البلاغ، میرے اوپر جو ہے وہ صرف پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا، میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ آئیے۔ سرکار جب تشریف لائے اب مجھے بتائیے میرے دوستو کہ بات اللہ کی وحدانیت کی ہو اور دلیل مصطفیٰ کریم پیش فرمائے۔ جب سرکار دو عالم نے طائف کے ان کے علماء کی اس انجمن میں، ان کے اس مجلس میں جب حضور نے تقریر فرمائی تو سارے گنگ رہ گئے اور حیران ہو گئے، ایسے تھے کہ ان کے جسم کے اندر جیسے جان ہی باقی نہیں ہے۔ اب حضور نے اپنی گفتگو ختم فرمائی، اب فرمایا کہ تم اپنے دعوے پر جو میں نے جو باتیں کی اس پر اگر تم نے کوئی جرح کرنی ہے، کوئی بات کرنی تو کرو۔ سناٹا طاری تھا، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی توحید پر دلائل قائم کی اس کے خلاف بولتا، لیکن جب حضور نکلے باہر تو انہوں نے چند لونڈوں کو، چند اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا اور انہوں نے پتھر مارنا شروع۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں آگے آ جاتا تھا تو سرکار کی پشت انور پر کوئی پتھر آ کر لگتا، تو کہتے میں پیچھے کی طرف جاتا تو دائیں طرف لگتا، یہاں تک کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نالین پاک سارے مقدس سے اتنا خون بہ رہا تھا کہ نالین خون سے بھر گئی تھی۔ اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ اس وقت پہاڑوں کے فرشتے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں رب نے بھیجا ہے۔ خالق رب ہے لیکن مرضی آپ کی چاہتا ہے، آپ فرمائیے۔ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے۔ کہنے کہ جناب کیا اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا جو ہو سکتا تھا۔ کہا پھر؟ لیکن میں نے کہا اللہ نے کیا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھیں آپ، اس سے پوچھیں آپ۔ حضور کی رضا مانگنا یہ مجبوری نہیں تھی قدرت کی، یہ محبوبی تھی کہ جاؤ فرشتوں پوچھو میرے محبوب سے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو جن بستیوں والوں نے اس توہین اور اہانت کی انتہا کر دی ہے تم پہاڑوں کو لاؤ اور اس بستی کو اس طرح ختم کرو۔ ہوا والے فرشتے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو ہم ہوا میں اٹھا کر لے جائیں اور زمین پر دے ماریں اور اس کا کام تمام کر دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے زحمت نہیں رحمت بن کر آیا ہوں۔ میں ان کی پشتوں کے اندر وہ قومیں دیکھ رہا ہوں جو میرا کلمہ پڑھے گی، جو میرے ماننے والی ہوں گی۔ سرکار تشریف لائے، باغ میں رکے اور حضرت زید بن حارثہ سے حضور نے اپنی قلبی جو ارادت تھی وہ ذکر فرمائی۔ کہا زید یہ تو مکہ والوں سے زیادہ سخت نکلے، مجھے تو کہا گیا کہ مکہ والے ڈھیٹ ہیں اور جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے تو انتہا کر دی۔ اگر ان کو قبول نہ کرنا تھا تو کسی مہمان کے ساتھ یہ حال کیا جاتا ہے، یہ جاتا ہے۔ تو قدرت نے جواب دیا کہ محبوب ابھی تو صرف سنگ باری ہوئی ہے، ابھی تو تیرے چچا نے بھی شہید ہونا ہے، ابھی تو بہت قربانیوں کا سلسلہ ہے محبوب، ابھی تو بدر کا میدان بھی لگنا ہے، ابھی تو احد کا میدان بھی لگنا ہے، ابھی تو کئی اور مراحل ہوں گے، آگے جا کر تیرے نواسے کو بھی شہید کیا جائے گا۔ تو یہ صدموں کا سلسلہ اب تو شروع ہو چکا ہے۔ اس سنگ باری سے اگر تیرا دل مغموم ہو گیا، غم کھا گیا، تو محبوب آگے کے سلسلے کیسے ہوں گے؟ لیکن ہاں اس غم کو ہم بھلاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے تجھے تسکین دیتے ہیں۔ اور غم بھولتے کب ہیں؟ جب بندہ محبوب کو دیکھتا ہے۔ غم بھولتے کب ہیں؟ جب بندہ اپنی من پسند جگہ
جگہوں کو دیکھتا ہے. فرمایا یہ واقعہ اور یہ وجہ بنی حضور کو معراج کی, اور رات کے وقت اللہ نے لامکان کی سیر کرا کر سارے غم دل سے مٹا دیے اور اپنا جلوہ دکھا کر ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دیا. تو اب آپ دیکھیے سفر معراج صرف آپ دیکھیے سفر معراج کی آپ لاجک دیکھیے, اس کا سبب دیکھیے اور عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے کہ اگر دل مصطفیٰ غمگین ہوا اور آگے کام باقی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لامکان کی سیر کرائی گئی, کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے سامنے واضح کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بندے کی طبیعت کب, جب آپ اپنے پسندیدہ کسی جگہ کو دیکھتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں جی بیماری گئی میری. اور آپ کسی اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی میری بھوک اور پیاس بھی گئی. تو سرکار دو عالم کو لامکان کی سیر کرا کر رب نے اپنا جلوہ دکھا دیا, اور دنا فتد اللہ کی وہ وادی میں اللہ رب العالمین نے جگہ مرحمت فرمائی کہ پھر بدر میں بھی حضور کھڑے رہے, احد میں بھی کھڑے رہے, خندق میں بھی رہے, تبوک میں بھی رہے, سارے مرحلے رہے. لیکن معراج کی رات جو تسکین دے دی گئی اس نے اتنا قرار پیدا کیا کہ پھر دوبارہ وہ جملے نہیں کہے جو آپ نے طائف سے لوٹنے کے بعد کہے تھے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کی وہ راحت اور عظمت تھی. ایک دو بات میں مزید عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. 27ویں یہ رجب کی رات ہے, سرکار مقام ہجر میں یعنی حتیم میں آرام فرما رہے ہیں. جبریل آتے ہیں اور اس کئی راوی, حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے, حضرت ابو دردہ سے بھی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے, کئی صحابہ سے روایت ہے. کوئی کہنے لگے یہ تو روایتیں مختلف ہیں. میں نے کہا روایتیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مختلف ہے. ایک واقعہ اگر میں یہاں پر بتاؤں اور 100 میرے دوست بیٹھے ہیں, یہ 100 باہر جا کر بات میری بتائیں گے لیکن اپنے انداز میں بتائیں گے, اور اس میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو سرکار نے جب جماعت صحابہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت انس بن مالک نے اپنے انداز میں بتایا, سبحان اللہ, حضرت عبداللہ مسعود نے اپنے انداز میں بتایا, حضرت ابو ذر نے اپنے انداز میں بتایا وہی جو حضور سے گزرا, لیکن جو آگے پیچھے کی بات ہوئی یا کچھ چھوٹ گئی وہ اپنے انداز کی وجہ سے تھا اور وہ بیان کی وجہ سے تھا, یہ نہیں کہ وہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے روزمرہ معاملات ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے آج غوثیہ مسجد میں ایک مہمان سے ملاقات کی, دوسرا دوست کہے گا کہ یہ پاکستان سے ایک آئے تھے ان سے ملاقات کی, جس نے کہا جی ایک مولانا صاحب سے بیان کی, انہوں نے کہا جی تم چاروں بیٹھ کے فیصلہ کرو تم ملے کس سے تھے. تو کہنے کے ملے تو ایک ہی سے تھے لیکن ہمارے بتانے کا انداز مختلف ہے, لیکن چاروں کے چاروں سے بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب سرکار نے جماعت صحابہ میں واقع معراج کو بیان کیا تو لفظوں کو پکڑ کر حدیث کا انکار کرنے والے اس بات کو سنیں کہ وہ صحابہ نے اپنے انداز میں بیان کیا لیکن بیان اسی حقیقت کو کیا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تعریف ہوئی تھی. سرکار فرماتے جبریل آئے اور میرے سینے کو شق کیا, بخاری میں حضرت انس کی روایت, حلق سے لے کر ناف تک شق کیا اور شق کرنے کے بعد میرے دل کو نکالا اور میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. پھر مسلم بازار کے اندر موجود ہے کہ میرے دل میں 2 آنکھیں تھی اور 2 کان تھے. صحابہ نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا وہ دیکھتی بھی اور سنتی بھی ہے. یہ آنکھیں تو آگے سے دیکھتی ہیں اور وہ یہ آنکھیں یہ پیچھے سے دیکھتی ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصلاۃ میں موجود ہے. آقا فرماتے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو, ترتیب صحیح رکھا کرو, اس لیے کہ تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, تمہارا سجود بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, اور تمہارا خشوع جو تم دل میں سوچتے ہو نمازوں میں وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت مسند انس بن مالک کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی سب سے آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے حضور سے پہلے رکوع کر لیا اور حضور کے کہنے سے پہلے کھڑے ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار نے نماز سے مڑ کر فرمایا کہ آخری صف میں کوئی ہے, نام نہیں لیا ان کا, انکساری فرماتے ہوئے فرمایا آخری صف میں کوئی ہے جس نے میرے اللہ اکبر سے کہنے سے پہلے رکوع کیا تھا اور میرے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے سر اٹھایا تھا. وہ کھڑے ہو گئے, حضور میں ہوں. یہ بخاری کی تفسیر, بخاری کی حدیث سے زیادہ واضح حدیث ہے مسند امام احمد میں. فرمایا حضور وہ میں ہوں. سرکار نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں جانتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. جو نبی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. بعض دوستوں کی کتابوں میں نے ایسا دیکھا ہے, جیسا وحید الزمان حیدرآبادی تیسر الباری والے, وہ لکھتے ہیں کہ حضور کی پشت انور پر 2 آنکھیں تھیں, 2 آنکھیں تھیں. میں نے کہا یہ تکلف آپ نے کیوں فرمایا؟ اگر وہ 2 آنکھیں تھیں تو کیا اس کے اوپر جبہ مبارک نہیں تھا, اس پر چادر مبارک نہیں تھی؟ تو جو آنکھیں پشت انور پر ہیں اور جبہ بھی اوپر حائل نہیں ہوتا اور جبہ بھی ہے, امامہ بھی ہے, چادر بھی ہے, پھر بھی وہ آنکھیں دیکھ لیتی ہے, تو آنکھ کی تعبیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
سیدھا سیدھا نبوت کے نور کو قبول کر لیں آپ. نبوت کے نور کے لیے نہ آگے کچھ ہوتا ہے، نہ پیچھے کچھ ہوتا ہے، نہ دائیں کچھ ہوتا ہے، نہ بائیں کچھ ہوتا ہے، ہر چیز سامنے ظاہر ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہر چیز سامنے ظاہر ہوتی ہے. اور ایک بات یہاں پر میں عرض کروں جو فتح الباری میں ابن حجر نے لکھی ہے. سرکار فرماتے میرے دل کے اندر اللہ نے انوار کو منتقل کیا. وہ انوار کیا تھے؟ فرمایا وہ انوار وہ طاقت کے تھے کہ جب میں رب کو دیکھوں تو دل میرا ثابت رہے. رب کو دیکھوں تو دل میرا ثابت رہے. سوال ہوا کیسے؟ فرمایا کہ قرآن کے اندر موجود نہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، توجہ کرنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنے کا ارادہ فرمایا تو رب نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو نہیں، یا میں دیکھا نہیں جا سکتا. فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیوں؟ فرمایا چلو تم دیکھنا چاہتے ہو تو براہ راست نہیں دیکھ سکتے ہو، کسی چیز کو آئینہ بنا لو. اس آئینے میں ہم اپنے جلوے ڈالیں گے اور اس آئینے میں سے اگر ہمارے جلووں کو دیکھنے میں تم کامیاب ہو گئے، بلکہ چھوڑو کامیاب ہونے کو، یہ بتاؤ کوئی چیز اگر ہمارے جلووں کا آئینہ بن گئی تو پھر تم ہمیں بھی براہ راست دیکھ لو گے. تو گرد و نواح یعنی سمجھیے آپ، یعنی ہم اپنا نور کسی چیز پر ڈالیں گے اور وہ نور ہمارے جلووں کا آئینہ بنے گا. پھر آپ اس کو دیکھنا، اگر وہ ہمارے نور کو برداشت کرنے کی طاقت کر گیا تو وہ آئینہ بن جائے گا، اور آئینہ بن گیا تو تم اس کو دیکھ لو گے. تو جب تم اس کو دیکھنے میں قائل ہو جاؤ گے اور صلاحیت پا جاؤ گے تو پھر ہم آئینہ ہٹا دیں گے اور براہ راست اپنے آپ کو دکھا دیں گے. تو گرد و نواح میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے. کیا ہے؟ پہاڑ ہے. انسان عالم اجسام میں اگر آپ دیکھیں تو کوہ جو ہے، پہاڑ، جبل، یہ سب سے مضبوط چیز ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو آئینہ بناتے ہیں. اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پر اور اس نے ہماری نور کی تجلی کو برداشت کر لیا تو یہ پہاڑ نہیں رہے گا، آئینہ بن جائے گا. اور اس مرر کے اندر، اس آئینے کے اندر تم ہمارے جلوے دیکھ لو گے، اور تم اگر جلووں کو دیکھ گئے تو پھر براہ راست دیکھنا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب قرآن میں تو موجود ہے کہ جب اللہ نے تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، اور وہ تجلی بھی صفات کی تھی، صفاتی انوار کی تھی، اس کی ایک جھلک پڑی تو پہاڑ جل گیا. پہاڑ جل گیا. حضرت موسیٰ زمین کی طرف آئے تو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو بنیاد بنانے کے لیے چاہا کہ وہ بنیاد بنے، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی. لیکن حضرت موسیٰ کو محروم نہیں کیا، اور اس رات چھٹے آسمان پر موسیٰ کو بلا کر فرمایا کہ جبل طور میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ہمیں دیکھ کر رک سکتا، لیکن نگاہ مصطفیٰ میں یہ طاقت ہے کہ جو ہمیں دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے. اس لیے بخاری میں موجود ہے کہ سرکار 7ویں آسمان سے چھٹے پر آئے تو حضرت موسیٰ نے آپ کی آنکھوں میں رب کو دیکھا، اور 9 دفعہ حضور نمازیں معاف کرانے گئے اور 1 دفعہ خود گئے، 10 دفعہ. تو 10 دفعہ یعنی کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اللہ نے حضور کے وجود کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پہاڑ کے اندر وہ صلاحیت، صلابت، مضبوطی، ثقات نہیں ہے جو اللہ نے محبوب کی آنکھوں کے اندر عطا فرمایا. تو فرمایا وہ انوار منتقل کیے میرے سینے کے اندر، میرے سینے کے اندر، دل کی مضبوطی کے لیے، دل کی. اور پھر صحابہ نے کہا کہ ہم نے سیے ہوئے نشانات دیکھیں. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ تو قادر تھا بغیر پھاڑے سینہ اندر بانٹ ڈال سکتا تھا. تو یہ سینہ کیوں چروایا؟ تاکہ بتانا تھا مصطفیٰ کی بشریت کے بارے میں. فرمایا تمہیں سوئی کا ناکہ لگ جائے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہے، اور مصطفیٰ کے سینے کو حلقوم سے لے کر ناف تک چیر دیا گیا اور وہ مطمئن ہے. ابھی طائف میں پتھر لگے تھے تو خون نکل رہا تھا، اور یہاں سینہ شک ہو گیا، خون نہ نکلا. کیوں؟ فرمایا یہی تو بشریت مصطفیٰ ہے کہ کہیں پر نورانیت کی جلوہ گری ہے اور کہیں پر بشریت کی جلوہ گری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے دوستو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی تھی، توجہ سننا، بس اختتامی جملے ہیں لیکن چند عشقیہ باتیں اور تحقیق کی جامع میں. جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر بات کی، کیا مقام ہے حضرت موسیٰ کا؟ دیکھیں سبحان اللہ، جو رب کے کلام کو سن رہے ہیں، اور ایسے نہیں سنا، نبی ہیں لیکن روح کو اور لطیف کیا. 40 رات جگوایا عبادت کرو، اور 40 دن روزہ رکھوایا. روح پہلے ہی آپ کی الطف ہے، انتہائی لطیف اور پاکیزہ ہے، اور اس کو انوار والی بنائی گئی. 40 رات حضرت موسیٰ رات کو جاگے، عبادت کی. میرے دوستو 40 دن روزہ رکھا
اور مکمل وہ صلاحیت حاصل کی تو سننے تک پہنچے. اور سرکار رات کو جاگ نہیں رہے تھے, سو رہے تھے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سرکار رات کو جاگ نہیں رہے تھے, سو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات جگا کر صرف بات کی گئی اور مصطفیٰ کو سنا کر دیدار کرایا گیا. یہ مرتبہ اور بزرگی, یعنی حضور کی روح مبارک. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں لکھتے ہیں کہ ارواح روح سب سے بزرگ چیز ہے اور سب سے بڑی کامل روح انبیاء کی ہے, اور ان روحوں میں سب سے الطف اور اقوا اور مقوی روح جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ہے. اس لیے کیونکہ جب آپ چلتے پھرتے میرے دوستو تو یہ آپ نہیں چلتے, آپ کی روح آپ کو دھکا دیتی ہے. بندے سے اگر روح نکل جائے تو چلتا پھرتا نہیں ہے, لیکن یہ روح ہے جس کی طاقت بڑھتی ہے تو بندہ چلتا ہے, روح کی طاقت کم ہوتی ہے تو بندہ ٹھہر جاتا ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچے؟ فرمایا انبیاء کی روح جب طاقت پکڑتی ہے تو ان کے جسم کو اٹھاتی ہے, ان کا جسم زمین سے اٹھتا ہے, اس لیے چوتھے آسمان پر پہنچے. فرمایا حضور کی روح کو سب سے زیادہ طاقت دی گئی تھی, اس لیے جب اس روح نے زور دکھایا تو پھر آپ کا جسم دنا فتدنا تک پہنچا, اتنا اونچا پہنچا کہ وہاں پر کوئی نہ پہنچا. اور قرآن کریم فرقان حمید نے ایک جملہ یہاں پر سنیے, اللہ نے حضرت موسیٰ سے باتیں کی, بولیے سبحان اللہ, کیا مقام ہے حضرت موسیٰ میں, لیکن وہ باتیں کیا کی تو وہ بھی اللہ نے بتا دی. پوچھا گیا یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا بات کی؟ تو فرمایا ہم نے یہ بات کی وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ تو نے مصطفیٰ سے کیا بات کی؟ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یا اللہ تو نے مصطفیٰ کریم سے کیا بات کی؟ فرمایا فاوحا ہم نے اپنے محبوب سے بات کی, ہم نے اپنے محبوب سے بات کی. آگے فرمایا ما اوحا, جو بات کرنی تھی, جو بات. یا اللہ کیا بات کرنی تھی؟ فرمایا موسیٰ کا درجہ تھا وہ بات بتا دی ہم نے, یہ ہمارے محبوب کی بات ہے, اس کی بات نہیں بتاتے. اگر محبوب کی بات بتا دی جائے تو پھر محبوب کیا ہے؟ یہ قرآن کا وہ انداز ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات ہوئی وہ عیاں کر دی گئی, لیکن مصطفیٰ کریم سے جو بات ہوئی اس کو پردے میں رکھا گیا اور بتا دیا گیا کہ اگر خلق میں خدا کا کوئی محبوب مطلق ہے تو وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے سبحان اللہ. وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. سرکار آئے ہیں مسجد اقصی, 1,24,000 انبیاء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, کیونکہ جب کہیں کا وزیر اعظم آتا ہے تو نیچے کے سارے وزراء استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلا تشبیہ. سرکار کا براق جب لینڈ کرتا ہے مسجد اقصی پر تو حضرت آدم سے لے کر آخری تک سارے انبیاء کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرتے ہیں. اور کیا پیارا جملہ حضرت آدم نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ مرحباً ابن صالح, اے میرے صالح بیٹے, آپ کا آنا مبارک ہو. محدثین کہتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ حضرت آدم نے نبی پاک کو ابن صالح کیوں کہا؟ صالح بیٹے, فرما صالح بنائے صلاحیت سے, یعنی حضرت آدم یہ کہہ رہے او میرے وہ بیٹے جس میں یہ صلاحیت ہے جو فرش سے عرش تک جاتا ہے. سبحان اللہ. یا ابن صالح, اے میرے وہ باصلاحیت بیٹے جو رب کا دیدار کرتا ہے. یا ابن صالح, اے میرے وہ باکمال استعداد, کیپیسٹی اور استعداد رکھنے والے شہزادے کہ جو اپنے رب سے اپنے امت کو کی مغفرت کرواتا ہے. جب سرکار سے پوچھا گیا حضور کیا تحفہ لے کر آیا آپ معراج سے, تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا 3 چیزیں, فرمایا 3 چیزیں, 5 نمازیں, سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن رسول, وہ, اور تیسری چیز یہ ہے کہ رب نے فرمایا محبوب تیری امت میں جتنے لوگ ہیں مریں کلمے پر تو میرا وعدہ ہے کہ سب کو بخش دیا, سب کو بخش دیا میں نے. یہاں پر ملا علی قاری نے ایک بحث چھڑی, ان کے استاد امام ابن حجر مکی, انہوں نے کہا یہاں سے مراد یہ ہے کہ گناہگار جہنم میں جائے گا, وہ اس کے گناہ معاف ہوں گے پھر وہ جنت میں جائے گا. تو اپنے استاد کو جواب دیتے ہیں کہ اتنا لمبا پروسیس کرنا ہے تو اس میں فضیلت کون سی ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوگا, یہ تو اور امت کے ساتھ بھی ہوگا, یہ تو اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. فرمایا جب تحفہ تھا اس سے مراد یہ کہ محبوب جو تیری اور میری محبت لے کر مرے, میرا وعدہ ہے کہ اس کی قبر کو بھی نور والا کر دیں گے, اس کی آخرت کو بھی نور والی کر دیں گے. معراج شریف
ہیں. میرے دوستو یہ معراج شریف کا سفر یادگار سفر ہے. اس کے ایک ایک لمحے یادگاری کے ہیں, کروڑوں سال کے ہیں. ابو جہل بھاگتا ہوا گیا صدیق اکبر کے پاس. ابو بکر سنو, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے وقت تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر اور مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آ گیا, ابو بکر تم مان لو گے یہ بات؟ حضرت ابو بکر نے یہ بات ابھی حضور سے سنی نہیں ہے, لیکن حضرت ابو بکر جو ہمارے پیر ہیں سب سے بڑے, وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ کہنے نہیں آپ ذرا حکم فتویٰ لگائیں. کہنے کہ نہیں کہتا کون ہے یہ؟ یعنی اگر کوئی انگوٹھا چومے اس کے بارے میں نے کہا کس کے نام پر چومتا پہلے یہ بتا. کھڑے ہو کر اگر کسی کے لیے سلام پڑھے تو میں نے کہا پہلے یہ بتا پڑھتا کس کے لیے. تو حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا, یہ بات ماننے کی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا چپ کر, پہلے یہ بتا بولتا کون ہے؟ کہنے کہ نہیں آپ فرمائیں. فرمایا آدھی بات نہ کر, بولتا کون ہے؟ بولے سبحان اللہ. کہ بولتا کون ہے؟ کہ آپ کے محبوب بولتے ہیں. کہ واقعی؟ کہاں؟ کہ میں تو اس سے بڑی بات کو مان لیتا ہوں. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بات صبح شام میرے آقا کرتے ہیں اور میں تسلیم کرتا ہوں. جبریل کو بھیجا رب نے, فرمایا جبریل جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے کہو ابو بکر اب صدیق ہے. ابو بکر اب صدیق ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں صدیق اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا. صدیق وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے, صدیق وہ ہے جس سے جھوٹ بنے نا. تو ابو بکر نے تو اس سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو بکر نے تو کبھی رضی اللہ عنہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن ان کو صدیق پہلے کبھی نہیں کہا گیا. آج صدیق کہا گیا, یہ بھی سوچنے کی بات. بلکہ حضرت دربار صحابہ میں دو صحابی, بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دو صحابی, ایک حضرت ابو بکر صدیق اور ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دو وہ ہستیاں ہیں جو فطرتی مومن ہیں. فطرتی مومن ہیں, باپ کی پشت میں بھی مومن, ماں کے رحم میں بھی مومن, زمانے جاہلیت میں بھی مومن, اور حضور کے ہاتھ میں تو کلمہ پڑھا ہی پڑا ہے. کبھی ان کی جبینیں بتوں کو آگے نہیں جھکی. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا کائنات اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ شانیں ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے, حضرت ابو بکر نے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا, ہمیشہ سچ بولا, لیکن اس سے پہلے تو آپ کو صدیق کبھی نہیں کہا گیا. لیکن جب حضور معراج کر کے آئے اور سرکار نے حضرت علی کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام ہانی کو کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں, لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مجھے معجزہ ملا ہے, وہ کہنے کہ حضور کوئی نہیں مانے گا, میں مانتی ہوں. فرمایا میں نبی ہوں, مجھے ظاہر کرنا ہے. اس میں پتا چلے گا کون مسجد میں محفل لگاتا ہے کون نہیں لگاتا. اس سے تو بات بازی ہوگی, اور اس سے پتا چلے گا کہ کون تسلیم کرتا ہے اور کون نہیں تسلیم کرتا. سرکار نے جب اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر نہیں تھے, کافر سارے کھڑے تھے. وہ لوٹ کر گئے, اور حضرت ابو بکر جب راستے میں آ رہے تھے تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا. ابو بکر یہ بتاؤ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی گئے, میں اتنے دور کی سیر کر کے آ گیا, یہ بات ماننے کی ہے؟ اب آپ دیکھیں راوی کافر ہے اور روایت حضور کی عظمت کی ہے. اب آپ انگوٹھا چومے تو کہتے ہیں جی راوی پکڑو, راوی پڑھو, راوی. میں نے کہا راوی تم پڑھو اس کو, ہم راویوں کو نہیں پڑھتے, ہم حضور کی عظمت کو دیکھتے ہیں. کیونکہ حضور کی عظمت کا سب سے بڑا شاہد راوی نہیں, قرآن کی آیات. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب آپ دیکھیے یہ جو مزاج بنا دیا گیا ہے کہ جو حدیث حضور کے فضائل میں آئے گی کہ نہیں راوی ضعیف ہے, راوی ضعیف ہے. میں نے کہا راوی اگر ضعیف ہو اور اس کے مطابق اس جیسی روایت, اس کے کوئی شاہد, اس کا کوئی گواہ سائڈ میں مل جائے تو روایت ٹھیک ہو جاتی ہے. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا حضور کی عظمت کی شاہد اور گواہ قرآن خود ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولى. یہ سارے حضور کی ان فضائل والی روایات کے شاہد ہیں. لیکن سنتے چلیے, اور گفتگو میں ختم کر رہا ہوں میرے دوستو. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا کہ بیان کرنے والا تو کافر ہے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا, اس کی بات کیا میں ہٹ یہاں سے میں جاؤں حضور سے پوچھوں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, ایسا بولیے ہوا کہ نہیں ہوا. ابو بکر پوچھتے نہیں بلکہ اس کو قریب کرتے, ادھر یہی کہا ہے, کہاں کمان گیا, یہی کہا ہے, کہاں کہ اس سے بڑی بات مان گیا. اب آپ دیکھیں راوی جو ہے وہ کافر ہے اور روایت معراج کی ہے. بولیے سبحان اللہ. اس سے
سے بڑا ضعیف اضعاف موضوع منگڑت جہنمی شخص کون ہوگا؟ ابو جہل سے بڑا. لیکن بیان وہ حضور کی عظمت کو کر رہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر راوی کے تھوپڑے کو نہیں دیکھ رہے, ہرے ہرے پیارے پیارے گنبد میں آرام فرمانے والے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا. صدیق اس لیے کہا گیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی باتوں کو ہیلے بہانے کر کے منع نہیں کرتا, محبوب کی ہے اس لیے قبول کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ یہ بات میں نے کی, یہ کوئی عام بچہ بھی کرتا تو ہم ایسی جھومتے, کیونکہ آقا کا ذکر ہے. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ نے مجھے بٹھایا, کرسی لگائی تو جناب یہ کوئی عام شخص بھی آ کر ممبر پر بیان کرتا تو ہمارا دل ایسی خوش ہوتا, کیونکہ ہم بندوں کو نہیں دیکھتے, محبوب کی اداؤں کو دیکھتے. بولیے سبحان اللہ. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں. ارے گما سے گزرے گزرنے والے, یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے, کسے بتائے کہاں گئے تھے, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور آخری بات جو اقبال نے کی, نہ وہ وزیرستان میں کسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے اور نہ وہ کسی بجدہ کے مفتی اعظم تھے, لیکن دین کو سمجھے ہوئے, دین کو سمجھے ہوئے تھے. اور بڑی پیاری بات کر دی انہوں نے کہ محمد سے وفا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ رب کا اعلان انہوں نے سمجھا ہے. اور شفاعت کے حدیثیں پڑھیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو رب سب سے پوچھے گا کہ محمد سے وفا تو نے کی, محمد سے وفا تو نے کی, محمد سے وفا. تو محمد عربی سے وفا کیا ہے؟ یہ جو بیٹھ کر کر رہے ہیں آپ, جو صحابہ سے محبت کر رہے ہیں آپ, جو خاندان رسول سے محبت کر رہے ہیں آپ, جو میلاد شریف سے محبت کر رہے ہیں آپ, جو نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ, تو رب ہر ایک سے پوچھے گا کہ محمد سے وفا تو نے کی, محمد سے وفا تو نے کی, محمد سے وفا تو نے. تو جس کے دل حضور کے ذکر سے خوش ہوتے تھے اس کے چہرے روشن ہو جائیں گے, تو اللہ کہے گا ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. تو یہ فرشتہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا. فرما ہم تیرے ہیں. تو جو ہم تیرے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکت سے میرے اور آپ کے تمام گھریلو اور ظاہری اور باطنی مسائل کو حل فرما. ہماری اولادوں کو اللہ نیک کرے, ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا وفادار, عاشق اور پابند رکھے. اس مسجد شریف کی جملہ انتظامیہ کو اللہ برکت عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کو اللہ رب العالمین مزید استقامت اور برکت اور عروج عطا فرمائے. اس مسجد میں جتنے افراد موجود ہیں اس گناہگار سمیت, اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکتیں دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے. اور مرنا حق ہے, موت سے ڈرے نہیں, موت تو مومن کے تحفہ ہے. ڈرو تب بھی مرو گے, نہیں ڈرو تب بھی مرے گے. مومن کے لیے موت تحفہ ہے, اور موت تو حضور کا دیدار کراتی ہے, اور وہ زندگی ہے جس میں پھر موت نہیں. یہ تو ہم آن دا وے ہیں, ابھی آن دا وے ہیں, ابھی وے پر ہم چل رہے ہیں. ابھی ہماری منزل آئی کب ہے؟ منزل تو وہ ہے جب سرکار کا چہرہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرنا حق ہے, مر کر اٹھنا حق ہے, میرے آقا کی شفاعت کا غلغلہ دیکھنا حق ہے, مقام محمود کا غلغلہ دیکھنا حق ہے. گردنیں توڑ دی جائیں گی اس کی جو میرے محبوب کے آگے جھکے گی نہیں, زبانیں کھینچ دی جائیں گی اس دن اس کی جو میرے محبوب کی نعتیں نہیں پڑھے گی. اور کامیاب وہ ہوں گے جو مل کر کہیں گے مقام محمود پر میرے آقا کو بیٹھا وہ دیکھ کر کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا, یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین اس مجلس کی برکت سے ہمیں لفاظی بناوٹ سے بچاتے ہوئے جو کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو حضور کے خاندان, حضور کے صحابہ, حضور کی عظمت, حضور کی معراج, حضور کی فضیلت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے باڈی لینگویج ایسی اختیار کریں کہ یہ عشق کا پیغام فزیکل طور میں ان پر منتقل ہو جائے, یہ محبت کا پیغام ان میں منتقل ہو. اور اللہ اس ذکر کی برکت سے جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے, نحوست سے, ذلت سے, پسپائی سے, ناگہانی مصیبتوں سے, اللہ اس پاک ذکر کے صدقے محفوظ فرمائے. شان و عزت گنبد خضرا کے مکی کے صدقے عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. کل